जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात हैं रहमतुल लिल आलमीन, और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। सिलसिला है असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी वो सेगमेंट है जिसमें हम किसी न किसी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को जानते हैं। और आज जिस सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात हो रही है, अगर मैं ये कहूँ कि अगर जो उनके फ़ज़ाइल हैं वही बयान किए जाएँ तो शायद ये जो प्रोग्राम है इसका वक्त कम पड़ जाए। मौलूद काबा, हैदर कर्रार, फ़ातह खैबर, यानी अगर ये कहा जाए कि कमसिन बच्चों में सबसे पहले मुशर्रफ व इस्लाम लाने वाले सहाबी मोहतरम मैं ज़िक्र करना चाहूँगा आज हज़रत अली करमल्लाहु वजहू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, जिनकी खिदमात इस कदर हैं। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई मक्की ज़िंदगी जो ऐलान नबूवत के बाद की थी वो देखते हैं तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने हर मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। चाहे हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर दराज होकर अमानतें वापस करने की बात हो, या इसी तरह खैबर का जो किला है वो फ़तह करने की बात हो, हर मौके पे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। और आपको ये भी बताते चलें कि हमारे आज के सेगमेंट में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, गवर्नमेंट के बहुत आला ओहदों पर फाइज़ रहे हैं, इसके अलावा गवर्नर और प्रेसिडेंट के स्पीच राइटर रहे हैं। एक तंजीम है अंजुमन शहदायान रसूल, उसके सरबराह भी हैं। और आपको इस तंजीम की ये ख़ास बात बताता चलूँ कि एक महफ़िल नात का इनेकाद कराया जाता है जो हर साल कराची के एक बड़े होटल में ये महफ़िल नात मुनक़िद की जाती है। गुज़िश्ता 30 बरस से ये महफ़िल नात यानी बिल्कुल बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी भी तातील के ये महफ़िल नात जो है ये हर बरस मुनक़िद कराई जाती है। और इस साल 30वीं महफ़िल नात अंजुमन शहदायान रसूल के बैनर तले मुनक़िद हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रिज़वान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिज़वान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि मेट्रो ने और आपने मुझे याद रखा कि इस बाबरकत महीने में हम भी शरीक सवाब हो जाएं। बेशक। रिज़वान साहब, आज असहाब रसूल के इस सेगमेंट में हम गुफ्तगू कर रहे हैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये बयान फरमाएँ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत फरमाते हैं, यानी जब अल्लाह ताला का पैगाम अपने घर वालों तक, अपनी ज़ौजा मुतहरा, फिर अपनी साहबज़ादियों से और फिर अपने अहल ख़ाना से, अपने ख़ानदान के लोगों से बयान फरमाते हैं, तो सबसे पहले हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ईमान लाते हैं। क्या कहेंगे सर? अल्लाह तबारक व तआला के नाम नामी और इसमें गिरामी के साथ शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अम्र वाक़या यह है कि पूरी दुनिया में लम्हे मौजूद में दीन के हवाले से मुसलमानों के नज़दीक हुजूर अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस शख्सियत के ख़यालात और नज़रियात और जिनकी पाकीज़ा और ताहिर किरदार ने आलम इस्लाम को मुतासिर किया है, उसमें हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम बहुत अहम है। असल में किसी भी बड़ी शख्सियत की शनाख्त यहीं से होती है कि जब वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। तो आपके इल्म में है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी आलम इस्लाम की वाहिद शख्सियत हैं जो खाने काबा के अंदर जिनकी विलादत हुई, मौलूद काबा, आपको मौलूद काबा कहा जाता है। इसके बाद ज़ाहिर है एक ऐसा वक्त था जब हुजूर अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश हक़ की जस्तजू में मसरूफ़ थे और ज़्यादातर वक्त गार हिरा में गुजारते थे। उस वक्त मेरे आका ने अपने किरदार से, अपनी सीरत से, अपने वज़ेदारी से, अपने रवैये से पूरे अरब के कबाइल में जो बहुत जहल पर, बेईमानी पर, बददियानती पर, जुल्म सितम, हर तरह की जितनी भी इंसान की बशरी कमज़ोरियाँ और ख़राबियाँ हो सकती हैं उसमें डूबा हुआ था। उस वक्त भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फैमिली स्ट्रक्चर तरतीब दिया था।
تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے بعد یعنی اپنے دادا کے بعد جن کی سرپرستی میسر اور حاصل رہی وہ حضرت ابو طالب تھے۔ حضرت ابو طالب کثیر الاولاد تھے اور ان کے معاشی حالات اتنے بہت خوشگوار نہیں تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی سے اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہم اپنے چچا کا بوجھ کم کرنے کے لیے ان کے ایک ایک بیٹے کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت علی پر پڑی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنے ساتھ لے آئے۔ اس طرح ابھی بعثت کا عمل شروع نہیں ہوا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر ہیں۔ متفرق محدثین نے، مورخین نے آپ کی عمر کے بارے میں مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن اجماع اس بات پر ہے کہ آپ 10 سال کے اس وقت 10 سے 11 کہیں کچھ بہرحال 10-11 سال کی عمر تھی۔ تو ظاہر حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے صاحبزادے تھے، اور آپ کا اپنے چچا کے ساتھ جو تعلق خاطر تھا وہ بے پناہ وسیع اور محبتوں سے بھرپور تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولتے ہی، شعور میں آتے ہی جس پاکیزہ ہستی کو دیکھا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے روپ میں تھے۔ تو جب حضرت علی اپنی زندگی کے شب و روز، بچپن اور کھلنڈرے پن کی عمر جس گھر کے صحن میں گزار رہے تھے وہ حضرت حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر تھا، تو جتنا اکتساب فیض ان کو میسر اور نصیب آیا ہو، اس کے بعد جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو ظاہر ہے یہ اللہ کا کلام تھا، بے شک، اور اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ میں اگر اپنا کلام بلند و بالا پہاڑوں اور سنگلاخ چٹانوں پر نازل کرتا تو میرے کلام کی ہیبت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن جب یہی کلام قلب اطہر پر اترتا ہے تو وہ ایسا نرم و نازک ہو کر آپ کے دہان مبارک سے طلوع ہوتا ہے کہ جب سننے والوں کی سماعتوں کے دہلیز پر ٹھہر کر میرے آقا کے کلمات یعنی اللہ کے کلمات ذہن کے غار حرا میں اترتے ہیں اور اپنی تمام معنی و مفہوم کے ساتھ رگ و پے میں سرایت کر جاتے ہیں، تب اندازہ ہوتا ہے کہ میرے رب کے کلام کی عظمتیں کس قدر بے پایاں اور انگمنت۔ تو جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو ظاہر ہے وہ کلام جو پہاڑوں پر نازل ہو کر اس کو ریزہ ریزہ کر سکتا تھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا تو آپ کی کیفیت ذرا تبدیل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر لوٹے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین نے آپ پر کمبل آپ کو اڑھایا اور فرمایا کہ اے میرے آقا، آپ یتیموں کے وارث ہیں، بے کسوں کی بے کسی کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، آپ نے اپنے کردار اور سیرت سے پورے معاشرے کو متاثر کیا ہے، تو میرا یقین ہے کہ میرا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے بعثت کے بعد جنہوں نے میرے آقا کا پیغام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اس کے بعد چاروں صاحبزادیوں نے دوسرے دن حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، مگر اس کا اظہار نہیں کیا کہ اپنے والد سے خوفزدہ تھے کہ جب تک میں ان سے اجازت نہ لے لوں۔ تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ کی چاروں صاحبزادیاں اور آپ کے آزاد کردہ غلام جن کی عمر تقریباً 50 سال تھی، ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ جو اہل خانہ میں سے انتہائی قریب ترین ایمان لانے والے سابقون الاولین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ کیفیت تو حضرت علی رضی اللہ کی فضیلت ہے۔ رضوان صاحب یہاں یہ بھی چاہوں گا کہ خاص طور پہ اب ظاہر سی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، صادق اور امین کے القابات سے نوازا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اعلان نبوت کے بعد کی مشکلات کے بعد اور یعنی قطع نظر اس کے کہ جو اہل مکہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس بات پہ مجبور تھے کہ اپنی امانتیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے۔
چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں تو ہجرت کے وقت کچھ ایسا سامان موجود ہوتا ہے ذرا سا جی، اور تو سر وہاں میں چاہوں گا کہ وہ ذرا آپ بیان فرمائیں۔ آپ بڑی بہت تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، اس سے ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پوری شخصیت کا ایک ہلکا سا بھی عکس ناظرین تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ دیکھیے ایک مرحلہ وہ بھی تھا، 3-4 سال گزر گئے، ابھی 25-30 لوگ اسلام لائے ہیں، اور اب حکم ہوا ہے میرے رب کی طرف سے کہ کھلے عام دعوت اسلام دیا جائے۔ اس کے بعد وہ سارے واقعہ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو بلایا، اعلانیہ تبلیغ۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں اپنے اہل خانہ کو اس سے پہلے، تو پہلے دن حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ اے علی کھانے کا اہتمام کرو اور 40-50 لوگوں کو جمع کرو۔ تمام لوگوں کو جمع کیا، کھانا کھایا، کھانا کھا کر ابو لہب جو آپ کے چچا تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اس نے کہا بھائی بہت شکریہ، اب یہ نعوذ باللہ عجیب سی باتیں کریں گے سو ہم جا رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پر مدعو کیا اور تمام لوگوں کو جمع کیا۔ جب سب نے اتفاق نہیں کیا تو اس وقت ایک لاغر کمزور دبلی ٹانگوں والا 10 سالہ بچہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں آپ پر ایمان تو لا چکے تھے، مگر اب سب کے سامنے اعلانیہ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اس سے پہلے کہ ہم ہجرت کی طرف جائیں، ایک بہت اہم واقعہ آپ کی زندگی سے، وہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ وہ موقع تھا جب آپ نے معاہدہ تحریر کیا۔ سر وہ صلح حدیبیہ تو ہجرت کے بعد پیش آیا تھا نا، ہجرت کرنے کے بعد۔ اچھا آپ سوال کر رہے ہیں ہجرت سے؟ میں سر آہستہ آہستہ، ہاں ٹھیک ٹھیک، اب ہم آتے ہیں ہجرت کے مرحلے پر۔ تو بڑا نازک مرحلہ تھا، زندگی تنگ کر دی تھی، جس شدت سے ظلم و ستم، جبر و استبداد ان لوگوں پر روا رکھا تھا جنہوں نے دین قبول کر لیا تھا، اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے کہ روح کانپ اٹھتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسی کیسی اذیتیں انہوں نے برداشت کی، مگر وہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے اصول سے نہیں ہٹے۔ جب ہجرت کا حکم آیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد میں لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو علم میں یہ بات پہلے سے تھی، تو انہوں نے 2 جوان اونٹنیاں مہنگے داموں خرید لی تھی، پھر اس کو باقاعدہ تیار کیا تھا، اس کو اس طریقے سے اس کی خوراک دی تھی کہ وہ ایک لمبا سفر جو کہ 300-400 میل پہ محیط ہے وہ بآسانی کر سکے۔ پیلو کے پتوں کی غذا ان کو دی جا رہی تھی۔ جب حکم ہو گیا تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روانگی سے پہلے آپ نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنی جان کے دشمنوں کا وہ مال و متاع جو میرے پاس انہوں نے بطور امانت رکھ دیا ہے، میں اسے یوں ہی چھوڑ کر چلا جاؤں۔ سو آپ نے سب سے عزیز ترین اپنے بھتیجے سے کہا کہ آج میرے بستر پر آپ سونا، اور اس طرف دار الندوہ میں 12 قبائل کے سردار بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب بات حد سے بڑھ گئی ہے، آج کی رات ہی نعوذ باللہ محمد ابن عربی کو، جو ان کی محمد ابن عبداللہ کو، جو ان کی زبان کے مطابق تھا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ قتل 12 قبیلوں کے درمیان تقسیم ہوگا تو ہمیں زیادہ خوف بھی نہیں ہوگا۔ مگر میرے رب کے قربان جائیے کہ ان کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کو نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسے عالم میں جب لوگ آپ کے جان کے دشمن ہیں، مجھے اپنے ہی بستر پر سلا کر جا رہے ہیں آپ، تو ظاہر ہے جب لوگوں کو باہر نکلوں گا تو میرا کیا انجام ہوگا۔ حضرت الکریم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آرام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، اور آپ نے فرمایا بعد میں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی آرام دہ نیند کبھی نصیب نہیں ہوئی جو اس بستر پہ نصیب ہوئی۔ اچھا اب رضوان صاحب مختصراً ایک تو صلح حدیبیہ اور پھر خیبر فتح کرنے کا واقعہ وہ بیان فرما دیں۔ اصل میں خیبر کا معاملہ یہ تھا کہ مستقل حملے ہو رہے تھے، اور یہودیوں کا وہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، اور اس قلعے پر داخل ہونے کے لیے جس بڑے دروازے کو توڑنا مقصود تھا، منجمبیق بھی چلائی جا رہی تھی، پتھراؤ بھی کیا جا رہا تھا، اس دروازہ نہیں ہل رہا وہ نہیں ٹوٹا۔ کئی دن کی ناکامی کے بعد شام کو آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ بے فکر ہو کر آرام سے سو جاؤ، کل میں علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں میرے رب نے فتح لکھ دی۔ تو
تو لوگ منتظر تھے، چاہنے والے صحابہ کرام کہ یہ میرے نصیب میں آ جائے، یہ میرے نصیب میں آ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت علی کو بلاؤ۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، حضرت علی چشم آشوب کے شکار ہیں اور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، انہیں بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا، آپ نے لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا، آپ کی بیماری دور ہو گئی، اور پھر علم حضرت علی کرم اللہ وجہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب یہ غنیم پر حملہ کرنے کے لیے پورا لشکر جب روانہ ہوا حضرت علی کی قیادت میں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی حملے میں قلعے کی دیواروں کے درمیان جو مضبوط دروازہ تھا اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ کے، سبحان اللہ، وہی مقصد تھا کہ اندر جانے کا موقع مل جائے، قلعے کے اندر جانے کا موقع مل جائے۔ فوج تیار تھی، ظاہر ہے وہ فتح ہو گیا۔ فتح ہونے کے بعد 7-8 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس دروازے کے آدھے حصے کو اٹھانے کی کوشش کی اور وہ ناکام رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جہاں جسمانی قوت سے نوازا تھا، وہاں علم و حکمت میں انہیں اس مقام پر پہنچایا تھا کہ آج آخری بار ڈاکٹر صاحب، وقت کی تنگی کا مجھے اندازہ ہے، ایک قول میں دہرانا چاہتا ہوں، وہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ میں نے بھی یہ کتاب میں نے بھی پڑھا تھا۔ حضرت علی نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اس شخص سے ہوشیار رہو، خبردار رہو جس پر تم احسان کرتے ہو، کہ کہیں اس کے شر سے بچنے میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ برسوں میری سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کروں اور وہ مجھے خائف کر دے، لیکن جب عملی زندگی میں آپ آتے ہیں اور تجربات سے گزرتے ہیں تو پھر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کس قدر دور کی باتیں دیکھنے والے تھے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ حادثات جو ابھی پردہ افلاک میں ہیں، عکس ان کا میری آئینہ ادراک سبحان میں ہے۔ اللہ، تو حضرت علی اس منصب کے آدمی تھے، سو ان کی ذات مبارک پر گفتگو کرنے کے لیے تو عمر بھی ناکافی ہے۔ سو بہت شکریہ کہ آپ نے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں نہیں جی، شکریہ نہیں بلکہ میں آپ کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ میرے لیے تو یہ سعادت اور عین ثواب کی بات ہے کہ اس دنیا داری میں جب ہم لہو و لعب میں گرفتار رہتے ہیں، کوئی اللہ نے ایسا موقع نصیب کر دیا کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سر، بالکل واقعی آپ کی محفل میں بیٹھ کے آپ کی باتیں سن کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں اب اس سیگمنٹ میں ہم شامل کرنا چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں درخواست کروں گا ثنا سید سے، مشہور معروف نعت خواہ ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ثنا سید۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطا کی بارش، ہر طلب پر
مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مہرباں تاجدار مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد، اور دولت عشق سے دل غنی ہے، دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رش کے سکندر، میری قسمت ہے رش کے سکندر، مدحت مصطفیٰ کی بدولت، مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ ثنا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، کچھ دیر کے توقف کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین یہاں ہم ایک مقابلہ نعت خوانی کا انعقاد کر رہے ہیں۔ انڈس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، ان سے ہم دو شعر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارے 3 ججز ہیں جس میں مشہور و معروف پاکستان کے نعت خواں ثنا خواں حضرات موجود ہیں، جن میں شکیل مدنی صاحب، قاری فیصل چشتی اور ثنا سید موجود ہیں۔ یہ تینوں ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ کون سے پارٹیسپینٹ نے سب سے بہترین طریقے سے ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے جو ہمارے آج کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں، اور ہم ان سے پھر درخواست بھی کریں گے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ جی آپ اپنا تعارف کرائیے گا۔ السلام علیکم، مائی نیم از محمد صدیق اینڈ آئی ایم دی اسٹوڈنٹ آف ٹیکسٹائل ڈیزائن۔ اوکے جی، آپ سب سے پہلے تو آپ سے درخواست کروں گا، جی پہلے پارٹیسپینٹ جو ہے نا آپ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں تاکہ ہمارے جو ججز ہیں وہ بھی دیکھ سکیں۔ جی سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جی اپنا تعارف کرائیے گا۔ السلام علیکم، مائی نیم از مریم سبحانی، آئی ایم اسٹوڈنٹ آف فیشن ڈیزائننگ، انڈس یونیورسٹی۔ اوکے مریم، آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ در نبی پر پڑی رہوں گی، پڑی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑی رہوں گی، پڑی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو کس
मेरा सलाम होगा कि ये जाऊं अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक न दिल का मतलब नशा में मतलब की सुबह होगी नशा न सुबह है तमाम चलिए जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया मरियम। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब। अपना तारुफ कराइएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अनीता लियाकत, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट एट इंडस यूनिवर्सिटी। ओके अनीता, आपसे दरख्वास्त करूंगा नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब नाज़रीन हम बढ़ना चाहेंगे अपनी जजेस की जानिब और इनसे जानेंगे कि आज इन तीनों पार्टिसिपेंट में से कौन से पार्टिसिपेंट हैं जो हमारे इस नातिया मुकाबले के फाते हैं। जी आप बताइएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है, काविशें हैं, और बस ये कि नातों के इंतखाब में और ज़्यादा आपके मेहनत की ज़रूरत है। वैसे आपकी जो तीसरी पार्टिसिपेंट हैं इन्होंने बहुत अच्छी नात अनीता लियाकत की बात करें। जी जी, आपका भी यही ख्याल है सना, आप बताइएगा। जी जी बिल्कुल, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, मगर इंतखाब कलाम जब भी करें ना तो नातिया कलाम जब उन्होंने कहा है तो नात ज़रूर इंतखाब किया करें। ये आपने दुआइया कलाम पढ़ा है, मगर पढ़ा माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा है। और ये जो बीच में है इनका नाम, इन्होंने जो कलाम पढ़ा है उसकी तर्ज आपने बिल्कुल चेंज कर दी। चले इंशाल्लाह आगे और कोशिश करेंगे। और हमारे पहले पार्टिसिपेंट के बारे में क्या रहा है, हम तो भूल ही गए सब, उन्होंने सबसे पहले पढ़ा। इन्होंने भी माशाल्लाह अच्छी कोशिश है। कसीदा बुर्दा शरीफ जी जी बिल्कुल बहुत अच्छी है। और इनका भी इंतखाब कलाम जो था ना वो भी थोड़ा नात सिलेक्ट करें। ये जो है ना कसीदा है और इससे पहले जो बहर है बड़ी है वो काफ़ी, तो छोटे कलामात आप सिलेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा और मज़ीद आपको अल्लाह पाक कामयाब करें। जी जी कारी फैसल चिश्ती, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, जो पहले पार्टिसिपेंट थे और जो अनीता हैं, तकरीबन दोनों में मैं समझता हूँ कि अच्छा, यानी आपने दोनों के हक में वोट दिया, लेकिन चूंकि ये सना सैयद और शकील मदनी का वोट जो है वो अनीता की तरफ गया, इसलिए वो फाते हैं। तो आई थिंक चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत मुनसिफाना तरीके से जो है ना ये इसका नतीजा बताया है। अनीता, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इंडस यूनिवर्सिटी की जानिब से आपको ये गिफ्ट हम पर दिया जा रहा है। ओके नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की ये खुसूसी नशरियात हैं रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें मैं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। आपको ये बताता चलूँ कि हमारा ये सेगमेंट है महफिल समा, जिसमें हम मुख्तलिफ़ क़व्वाल हज़रात को दावत देते हैं। और यहाँ इस सेगमेंट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क़व्वाली के ज़रिए हम्द सना और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है आज हमारे साथ ताहिर अली, माहिर अली निज़ामी क़व्वाल और हमनवा मौजूद हैं। इनको सबसे पहले हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन में। बहुत शुक्रिया आपने मुझे याद किया। जी
सर अब हम चाहेंगे कि आप कलाम पेश करें। बिल्कुल, मैं नाज शरीफ पेश कर रहा हूँ। तू पूजा मन पूजा समाप्त हो गई। सुभान अल्लाह। या नबी या नबी या नबी सल्लू अलैहि व आलिहि तू कुजा मन कुजा या रसूल अल्लाह मैं फकीर अजब और मैं फकीर अजब तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा
समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। अरे काबे इश्क तू मैं तेरे चारों सू, काबे इश्क मैं तेरे चारों सू। तू असर में दुआ तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। दस्तार बांधे हुए मैं दुरूदों की दस्तार बांधे। हाँ पढ़ लो दुरूद मोमिन उनके कलाम पर, पढ़ लो दुरूद मोमिन उनके कलाम पर, पढ़ लो दुरूद मोमिन उनके कलाम पर, पढ़ लो दुरूद मोमिन उनके कलाम पर। यानी कि सब फिदा है मोहम्मद के नाम पर। वो दस्तार बांधे हुए वो मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, दस्तार बांधे हुए। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक और तेरी राह गुजर, घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। हाँ तू है अहराम अनवार बांधे हुए, तू है रामेनवार बांधे हुए। मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, और तेरी राह गुजर। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। ओ ऐ फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है, ओ फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है, ऐ फरिश्तों वो सुल्तान मेराज। तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, जो देखोगे हैरान हो जाओगे, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, जुल्फ तफसीर वल्लैल
नाम पर उनके लाज़िम है सल्ले अला, लाज़िम है सल्ले अला। तुमसे दूर हो लेकिन वो तुमसे दूर नहीं, तुमसे दूर हो लेकिन वो तुमसे दूर नहीं, तुम उनसे दूर हो लेकिन वो तुमसे दूर नहीं, वो तुमसे दूर नहीं। यकीन आए तो उनको पुकार कर देखो, सल्ले अला, लाज़िम है सल्ले अला, लाज़िम है सल्ले अला। तू कुजा मन कुजा मुस्तफा मुरसली या रहमतल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू कुजा मन कुजा, तू पूजा मन पूजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। और नाज़रीन, इसी कलाम के साथ अब हमारी ये नशरियात अपने इख्तिताम पर पहुँचती हैं। अगर मुझसे बयान करने में, कुछ बताने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में मैं माफ़ी का खासकार हूँ। आप लोगों से भी दरगुजर करने की दरख्वास्त है। बहरहाल नाज़रीन, अब मुझे बुलंद इकबाल को इस ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल शब 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।